بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنزات قسط نمبر 12۔ اسعد بولنے کی کوشش کرتا رہا اور صباحت حکم سنانے کے انداز میں چلی گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حجاب ٹیبل لیمپ کی دھیمی دھیمی روشنی میں ڈائری لکھ رہی تھی۔ آج ماضی کی کچھ یادوں نے اس کے من کو پھر کریدا تھا۔ پرانے مکان سے منسوب باتیں ایک ایک کر کے اس کے ذہن کے گوشوں میں اترنے لگی تھیں۔ حجاب کا دل چاہا کہ کوئی ایسا ہو جس سے وہ اپنے دکھ درد بانٹے، اس کی خوشیوں کو کسی کی قربت میں چار چاند لگ جائیں، لیکن شاید ڈائری میں دل کی باتیں لکھ دینے سے اسے کچھ راحت مل جاتی تھی۔ وہ لکھ رہی تھی، یہ نیا گھر تو شاید ہمیں راس ہی نہیں آیا۔ پرانے گھر میں ہم سب کس قدر خوش تھے، یوں لگتا تھا جیسے اپنی راحتیں اس گھر میں چھوڑ آئی۔ پرانے گھر کا خیال آتے ہی ایک خوفناک خیال اس کے من میں پھن پھیلائے بیٹھ گیا۔ تھر تھراہٹ کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ جس خواب کے ڈر سے وہ بار بار نیند سے جاگ جاتی، آج وہی خواب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کون تھا جو کبھی مجھے خواب میں دکھائی دیتا؟ کبھی اس کا سراپا وجود مجھے اپنے قریب محسوس ہوتا؟ میں جتنا اس خواب سے ڈرتی، اتنی ہی اس خواب کو بار بار دیکھنے کی چاہ ہوتی۔ اس دنیا میں شاید کوئی اس قدر خوبصورت ہو جیسا کہ وہ تھا۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی کہ کوئی ان میں کھوئے تو دنیا تیاگ دے۔ قوالی کے سروں پر وہ وجد کی کیفیت میں کس طرح جھوم رہا تھا۔ وہ بار بار میرے آگے کشکول پھیلا کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا تو ایک لمحے کے لیے دل میں آتا اسے سرشار کر دوں، لیکن وہ کچھ بولتا بھی تو نہیں تھا۔ جو اس کی آنکھیں کہتی تھیں وہ سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے۔ اسی لمحے ہوا کے تیز جھونکے نے کھڑکیوں کے پٹوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ حجاب کا پین دور جا گرا اور صفحات اڑنے لگے۔ حجاب نے کھڑکی بند کرتے ہوئے چٹھی لگا دی اور کمرے میں بکھرے صفحات سمیٹنے لگی۔ اس دوران کھڑکی پر دستک ہوئی۔ حجاب خوف سے پھٹی آنکھوں سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ کون؟ حجاب کانپتی آواز میں بولی۔ میں ہوں اسعد، باہر سے آواز آئی۔ حجاب نے کھڑکی کھولی تو سامنے اسعد ہاتھ میں 2 صفحات لے کر کھڑا تھا اور کہنے لگا، یہ غالباً آپ کے صفحات ہیں، کھڑکی کے باہر پڑے تھے۔ حجاب نے اس کے ہاتھ سے صفحات لے لیے۔ آپ اتنی رات باہر کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کے گھر کی چوکیداری کر رہا ہوں، اسعد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حجاب نے اپنے کھلے ہوئے بالوں کو اکٹھا کر کے چوڑا بنا لیا۔ ہم نے آپ کو چوکیداری پر نہیں رکھا۔ حجاب کے مسکراتے چہرے پر اسعد کی نظر جیسے ٹھہر گئی۔ آپ کسی پرانی بات کو یاد کر رہی تھیں؟ مطلب پرانے گھر سے جڑی کوئی بات؟ آپ نے میرے صفحات پڑھے ہیں، اس طرح کسی کی زندگی میں جھانکنا اچھی بات نہیں۔ حجاب کے لہجے میں اجنبیت اتر آئی۔ اسعد نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیے۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، دنیا باہر کی ہوتی ہے جس کے رکھ رکھاؤ میں ہم کئی لبادے اوڑھتے، کتنے روپ دھارتے ہیں، لیکن ایک دنیا ہمارے اندر ہوتی ہے، احساس اور جذبات کی دنیا، جہاں کبھی کچھ کھو جاتا ہے، کبھی کچھ مل جاتا ہے، کبھی کوئی دستک دیے بغیر دل کی آبلہ پا گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب آپ جائیں۔ حجاب نے اسعد سے یہ کہہ کر کھڑکی بند کر دی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ یہ تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے، سحر گلا ہوا ہے اس کی گفتگو میں، ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کئی سالوں سے جانتا ہو۔ پھر اس نے اپنے سارے کاغذ اپنی فائل میں رکھے اور نیم دراز ہو گئی۔ اسعد روزانہ گھر کا سودا لانے لگا، پھر وہ باہر کے کام بھی کرنے لگا۔ اسعد کے آنے کے بعد صباحت کو مردوں کی طرح باہر نہیں پھرنا پڑتا۔ بلوں کی ادائیگی کا کام یا الیکٹریشین یا پلمبر کا اسعد سارے کام کروا دیتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ صباحت کا دستے بازو بن گیا۔ محلے میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں، لیکن صباحت صاف کہہ دیتی کہ اسعد کوئی غیر نہیں، ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں، لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہوتا ہے، باتیں بتانا۔ صباحت کو سودا دینے کے بعد اسعد کام پر چلا جاتا تھا۔ صباحت کے کئی بار پوچھنے پر بھی اسعد نے کام نہیں بتایا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ ایک صبح تیار ہو کے وہ سودا پوچھنے کے لیے صباحت کے پاس جانے لگا تو صباحت کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ دیوار کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ صباحت سر پکڑ کر تنہا رو رہی تھی۔ اسعد اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی اپنائیت سے کہا، کیا بات ہے آنٹی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ صباحت روتی روتی مسکرا دی، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ عمر ہی ایسی ہے، جو عمر کی بیل دیوار پر چڑھتی جاتی ہے، دکھوں کے کانٹے بڑھتے جاتے ہیں۔ تنہا بیٹھی ہوں تو کبھی کوئی یاد آتا ہے، کبھی کوئی۔ پھر بھی آپ کیا سوچ کر رو پڑیں؟ رات میں نے خواب میں اپنا بیٹا دیکھا، وہ تمہارے جیسا کڑیل جوان تھا۔ آپ کا کوئی بیٹا بھی تھا؟ اسعد نے پوچھا۔ نہیں، مگر خواب میں وہ میرا بیٹا تھا، وہ میرے ساتھ احسان الحق کی قبر پر گیا، ہم دونوں نے چادر چڑھائی۔ بات کرتے کرتے صباحت کی آنکھوں میں خواہش کے تارے دکھنے لگے۔
اسعد نے مروت سے صباحت کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب مجھے اپنا بیٹا بنا لیں، میری بھی تو ماں نہیں ہے؟ صباحت اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم نے پہلے کبھی نہیں بتایا کہ تمہاری ماں نہیں ہے؟ اسعد سر جھکائے گلوگیر لہجے میں بولا۔ سچ پوچھیں تو جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آنے لگی ہے۔ صباحت اپنا غم بھول کے اس کے ہاتھ تھام کے بیٹھ گئی۔ ایسے اپنا دل چھوٹا مت کرو، تم میرے بیٹے جیسے ہی ہو، اپنے دل کی باتیں مجھ سے شیئر کیا کرو۔ آپ بھی آئندہ مجھے غیر مت سمجھنا، کوئی کام ہو بلا جھجک مجھے بتا دیجیے گا۔ اسعد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، کل تم میرے ساتھ قبرستان جانا، احسان الحق کی قبر پر پھول چڑھا کر آئیں گے۔ قبرستان کا نام سن کر اسعد کا رنگ پھک ہو گیا۔ اوہ، وہ میں کیسے؟ کل جمعۃ المبارک ہے، شام کو جائیں گے، یہ کہہ کر صباحت نے سودے کی لسٹ اسعد کو تھما دی۔ اسعد نے کھوئے کھوئے سے انداز سے وہ لسٹ پکڑ لی۔ جمعرات کی رات کے 12 بج رہے تھے۔ قبرستان میں موت کے سناٹے کے زندگی کے انجام کی گمبھیر کہانی سنا رہے تھے۔ موت کی اس وادی میں صرف کیڑوں کی خفیف سی آواز سنائی دے رہی تھی کہ اچانک ان خفیف آوازوں میں گھنگرو کی آواز بھی شامل ہو گئی، جیسے کوئی ڈنڈے پر گھنگرو باندھ کر زور زور سے زمین پر مار رہا ہو، جس کے ساتھ کراری آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ حق، ایک ادھیڑ عمر شخص سفید چولا پہنے درود شریف کا ورد کرنے آگے بڑھ رہا تھا۔ سبز چولے میں ایک جوان بھی تھا جو ایک مٹی کی صراحی تھامے کسی غلام کی طرح بزرگ کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ دونوں پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس درخت کے ساتھ ہی ایک قبر تھی۔ بزرگ کا مرید اس کے قریب ترتیب سے 7 دیے رکھ کر جلانے لگا۔ سائیں سبحان شاہ، اب کیا حکم ہے؟ مرید سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ تم اپنے اصل روپ میں آ کر یہاں سے چلے جاؤ، ایک جن کی موجودگی میں ہم اپنا چلہ مکمل نہیں کر سکتے۔ جیسا آپ کا حکم۔ یہ کہتے ہی وہ شخص سفید ہیولے میں تبدیل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پیر سبحان رات بھر چلہ کاٹتے رہے۔ انہیں قبرستان میں 3 روز تک قیام کرنا تھا۔ وہ اپنے روحانی علوم سے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ صباحت نے اسعد کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو صباحت نے کہا، بیٹا میں تیار ہوں، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر قبرستان جانا ہے۔ حجاب سفید چادر اوڑے صباحت کی طرف بڑھی۔ اماں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ نہیں بیٹا، لڑکیوں کا قبرستان جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، بس میں نے جانا ہے۔ حجاب نے ضد پکڑ لی۔ صباحت نے اسعد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسعد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ انہیں لیٹے رہنے دیں، ہم اکیلے ہی چلے جائیں گے۔ صباحت اور حجاب جانے لگیں تو اسعد نے انہیں روکا۔ ٹھہریے، میں بھی چلتا ہوں، آپ بس 2 منٹ دیں مجھے، میں ابھی آتا ہوں۔ تینوں چلے گئے۔ صباحت اور حجاب قبرستان میں داخل ہو گئیں تو اسعد قبرستان کے باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ صباحت نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ آؤ بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آنٹی، میں اندر نہیں آ سکتا، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اسعد نے 2-4 قدم مزید پیچھے سکیڑ لیے۔ حجاب نے اس کی طرف دیکھا۔ ابا جی کے لیے فاتحہ نہیں پڑھیں گے؟ اسعد کے لیے حجاب کی بات ٹالنا شاید مشکل تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبرستان میں جیسے بھونچال مچ گیا۔ تیز و تند ہوا کے جکڑ نے قبروں کے تختوں کو اپنی جگہ سے اکھیڑ دیا۔ درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر زمین کو چھونے لگیں۔ مٹی اس طرح اڑ رہی تھی کہ کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صباحت نے حجاب کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور وہ اونچی آواز سے پکار رہی تھی، اسعد کہاں ہو تم؟ پھر اچانک حجاب چیخ اٹھی۔ جاری ہے۔